اب یہ جو ہے شامل صاحب یہ 5 سال حکومت بھی ظاہر کرتی ہے، جب اس سے پہلے ختم ہوتی ہیں تو یہ گلہ رہتا ہے نا کہ جی ہماری پالیسیز، تو اب یہ کتنا مطلب امپورٹنٹ ہوگا پالیسیز کے پوائنٹ آف ویو سے؟ منیر جو ہیں اس وقت میرا خیال ان کی 56 سال کی عمر ہے، گویا ان کا اگر ٹینیور ختم ہو جائے 68 میں تو جی اس وقت بھی وہ 60 سال کے نہیں ہوتے. نہیں، جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 60 سال ہے ایک جنرل کی. صحیح. اور انڈیا میں بھی ٹینیور 3 سال کا ہی ہے. صحیح ہے. لیکن ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 62 سال زیادہ ہے. آرمی چیف 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے. اور ہم جو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک بہت یعنی ان کی عمر کم ہے، وہ اس وقت 56 سال کے ہیں. وہ اگر 60 سال کی عمر کو پہنچے تو 4 سال ان کو مزید چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 5 سال کے بعد آیا توسیع دی جائے گی یا یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ اب آرمی چیف کو توسیع نہیں دی جائے گی اور 5 سال جو ہے وہی ٹینور ان کا ہوگا. اور اگر ان کو توسیع ملے گی کسی آرمی چیف کو تو گویا 10 سال کا ٹینور ہو جائے گا. اچھا، ہاں یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، ہر چیز ممکن ہے پاکستان. جنرل ضیاء الحق دیکھیں نا کہا تو یہ کتنا لمبا ٹینور رہا ان کا. ہاں جی. پرویز مشرف دیکھیں کتنا لمبا ٹینور رہا ان کا. تو بہرحال میرا خیال ہے جو حکومت ہے اس کے پاؤں جو ہیں جم جائیں گے. سر وہ جو ایک ٹینشن ہوتی تھی ایکسٹینشن کی وہ بھی ختم کہ بھئی ٹھیک ہے اب ایک آرمی چیف ہے، پتہ ہے کہ 5 سال رہنا ہے، وہ پالیسیز جو بھی حکومت ان کے ساتھ لے کے چلے گی ایک پیج پر آئیں گے، وہ کم از کم تسلسل تو رہے گا نا انہیں. جتنے آپ نکال لیں اس میں. اچھا، اس طرف سے نکال لیں یا اس طرف سے نکال لیں. اچھا، ہاں جی. نقطہ نظر سر ضروری ہے. فقہ حنفیہ کے مطابق نکال لیں یا فقہ شافیہ کے مطابق نکال لیں یا فقہ جعفریہ کے مطابق نکال لیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ وہ 5 سال رہیں گے لیکن چانسز ہیں کہ وہ ایکسٹینشن یعنی کہ بھی ہو سکتی ہے. بات کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. جب وہ قدغن تو نہیں ہے نا کوئی سر، اس وقت دیکھا جائے گا. اور اب اگر ان کی صحت تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور وہ سرو کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس وقت پھر بعد میں کون سی حکومت ہوگی اور کیا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ججز کی تعداد پر بحث چڑھی تھی کہ جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بحث ختم ہو گئی. بالکل. اور وہ وہاں سے مل گئی پارلیمنٹ سے. اچھا سر، ججز کی تعداد پہلے 23 کی بات ہو رہی تھی، اب 34 سپریم کورٹ کے. اب دیکھیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا انڈیا جو ہے اس کی آبادی ہے 1 ارب 40 کروڑ. جی ہاں، سب سے زیادہ. اور ان کے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کی تعداد ہے 34. ہاں جی، یعنی چیف جسٹس سمیت ملا کے ان کو. ٹھیک ہے. اور ہماری آبادی ہے 24 کروڑ اور ہمارے جج ہوں گے 34. تو کہا کسی مسائل زیادہ ہیں ہمارے سر. وہ ہمارے دوست ہیں نور اللہ صاحب، بڑے یوٹیوب پر ان کی دھوم ہے. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ہے. انہوں نے کہا کوئی معاملہ تو ایسا ہوا کہ ہم نے انڈیا کی برابری کر لی. اوہ، ججز کے معاملے میں کر لی. ججوں کے معاملے میں ان کے بھی 34 ہیں، ہمارے بھی 34 ہیں. تو آبادی جو ہے چاہے جتنی کم ہو. تو بہرحال اب ہمارے حامد خان صاحب تو کہتے رہے کہ ملک جو ہے وہ غریب ہے اور ججوں پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، مگر کسی نے ان کی بات سنی نہیں اور اب یہ منظور ہو گیا. اب 34 یہ دیکھیے ایک آرڈنری قانون کے ذریعے سے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہ تعداد میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ترمیم نہیں کرنی پڑی اس کے لیے. ترمیم نہیں کرنی، اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب اسے تعداد کم کرنے کے لیے پھر ترمیم کی ضرورت ہوگی. اچھا، اگر حکومت جو ہے تعداد کم کرنا چاہے کوئی آنے والی حکومت، ہاں نیکسٹ حکومت جو بھی کر نہیں سکے گی. کیونکہ جب ایک دفعہ 34 جج مقرر ہو جائیں گے تو پھر کسی جج کو آپ گھر تو بھیج نہیں سکتے. اس کے لیے تو پھر دستوری رکاوٹ ہے. ایک دفعہ جو جج مقرر ہو جاتا ہے اس کو تو پھر آپ اسے منصب سے ہٹا نہیں سکتے الا یہ کہ اس کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. تو پھر ایسی صورت میں تو آئین میں ترمیم کر کے تعداد کم کر سکیں گے، کسی ججوں کو گھر بھیج سکیں 2/3 اکثریت سے. ہاں جی. اب یہ مستقل ہے. 34 جج جو ہیں، اب کہا گیا ہے کہ یہ جج جو ہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بننا ہے. ہاں جی. تو 6-7 جج اس میں بھی مصروف ہوں گے، اس لیے تعداد کو بڑھایا گیا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی معاملات ہیں یہ تو ایسا ہی ہے نا. اس میں دو رائے تو ہوتی ہیں نا.
آپ ادھر سے دلائل دے دیں یا ادھر سے دلائل دے دیں. جب 23 کر رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے حکومت اپنی مرضی کے کوئی اور مطلب ہم اسلام خیال آباد ہائی ججز کورٹ لانا کی چاہتی ہے. تعداد جو ہے 12 ہو گئی ہے. 12 اصل میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ساخت ہے نا، جب اسی میں ایک الجھن ہے. وہ کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں نا، وہ مختلف عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے وہ آتے 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن یا 4 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پہ آتے اور روٹیٹ کرتے چلے جاتے. اس میں پھر سارے صوبوں کی نمائندگی بھی ہو جاتی. اب تو جو ایک دفعہ جج مقرر ہوگا، جب تک وہ سپریم کورٹ نہیں جائے گا وہ تو وہیں رہے گا اسلام آباد. تو اب وہ مستقل طور پر یعنی طویل عرصے تک وہ جج وہاں رہیں گے. اس کے اپنے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے. تو بہرحال یہ جو دونوں بنیادی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور پاکستان جو ہے اس سے کوئی سکون ملے، کوئی اطمینان ہو کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. تو ہم نے تو ہر وقت دھما چوکڑی مچانی ہے نا، تو ہماری دھما چوکڑی جو ہے وہ بھی، اس کو بھی کوئی قرار نصیب ہو، کوئی دوام ملے اس کو. دوام نہ ملے. اچھا ہاں قرار آ جائے. صحیح بات ہے. اچھا